السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ ماہ سیام ماہ مبارک چل رہا ہے، اس میں درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ تو درود پاک سے متعلق ایک مضمون پیش خدمت ہے۔ بِاسمہ سبحانہ و تعالی، برکات درود پاک، حامدا و مصلیا، وروح فوق روح فوق روح، وروح فوق روح فوق روح، فتوح فی فتوح فی فتوح، فتوح فی فتوح فی فتوح۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حق ادا ہو۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر نظر آ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج تو آپ بہت ہی خوش ہیں اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا، جی ہاں، میرے پاس میرے رب کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور اس کی 10 برائیاں مٹا دیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کریں گے۔ اور درود پاک کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس پر اتنی ہی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ نسائی شریف۔ اور دوسرے حدیث میں وارد ہوا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل ہے۔ اور رمضان المبارک کے متعلق حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تو بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین منبر کے قریب ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف کے پہلے درجے پر پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پر پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور جب میں
ممبر کے پہلے درجے پر پاؤں رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر پاؤں رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر پاؤں رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے تو وہ ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ حدیث بہت مشہور ہے اور رمضان کی فضیلت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود اور والدین کی خدمت کے متعلق بہت مشہور حدیث ہے۔ اور تیسری حدیث ہے کہ حضرت ابی بن کعب کی روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں نے اپنے ذکر اور دعا کے لیے جتنا وقت مقرر کیا ہوا ہے اس میں سے کتنے وقت آپ پر درود پڑھوں؟ تو فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا چوتھائی؟ تو فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اور بڑھا لو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا دو تہائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر بڑھا لو تو اور بہتر ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو میں سارا ہی وقت آپ پر درود کے لیے کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر تو تمہاری ہر فکر کی کفایت کی جائے گی، تمہاری ہر فکر کی کفایت کی جائے گی اور تمہارا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ چوتھی حدیث، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس سے زیادہ خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ اور آپ پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غلام آزاد کرنے سے اور جہاد میں تلوار چلانے سے بھی افضل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب تک تم اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتے اس وقت تک دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، رکی رہتی ہے، بالکل اوپر نہیں جاتی۔ ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اسی مضمون کی ایک روایت مذکور ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خاص قسم کا نور ہوگا، جسے دیکھ کر لوگوں کو رشک ہوگا کہ یہ دنیا میں کون سا عمل کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے آج شب جمعہ ہے، اس حدیث پر ضرور عمل ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خاص قسم کا نور ہوگا، جسے دیکھ کر لوگوں کو رشک ہوگا کہ یہ کون سا عمل کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور اب تو رمضان کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ جتنا بھی درود پڑھا جائے کم ہے۔ اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک درود صلی اللہ علیہ نبی الامی وسلم تسلیمہ، یہ بہت مشہور ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی 80 مرتبہ اس درود کو پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو عمل تھوڑا اور فائدہ زیادہ، تو اس لیے یہ چھوٹا سا مضمون
درود شریف کی برکات کے متعلق پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔